بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، انسان کی زندگی میں عبادت کا اصل مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ بندہ جب رات کی تنہائی میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ لمحے اللہ کے نزدیک بے حد قیمتی ہوتے ہیں۔ خاص طور پر تہجد کی نماز وہ عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی پہچان سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اس میں بندہ اپنی نیند، آرام اور خواہشات کو چھوڑ کر صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان محنت اور اخلاص کے باوجود چند ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جو اس کی عبادت اجر کو کم کر دیتی ہے یا ضائع بھی کر سکتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم عبادت کے ساتھ ساتھ ان باتوں کو بھی جانیں جن سے بچنا لازمی ہے، تاکہ ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں الہی میں قبول ہو جائے۔ آج ہم تہجد سے متعلق ایسی ہی چند اہم باتیں اور غلطیاں بیان کریں گے جن سے بچ کر ہم اپنی عبادت کو زیادہ بہتر اور قبول بنا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی شخص روزہ رکھے، رات کی نیند قربان کرے، تراویح کے بعد آرام کرے اور پھر تہجد کے لیے بھی اٹھ جائے، لیکن اس کی یہ عظیم عبادت قبول نہ ہو؟ جی ہاں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چند اہم باتوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ 3 بڑی غلطیاں بتائیں گے جو بہت سے لوگوں کی تہجد کو ضائع کر دیتی ہیں، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ معزز سامعین کرام، 3 غلطیاں کرنے والے کی رمضان المبارک کے مہینے میں بھی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جو لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں وہ چاہے تہجد کے 10 نفل نماز پڑھیں یا 12 رکعت نفل نماز پڑھیں، ان کی تہجد قبول نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ یہ غلطیاں کر جاتے ہیں اور بندے کو کتنا دکھ ہوتا ہے اگر انجانے میں ایسا ہو جائے کہ بندہ محنت بھی کرے، رات کو اٹھے بھی، اپنی نیند بھی قربان کرے اور تراویح کی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دیر سوئے، پھر آنکھ کھلے تو تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے دوبارہ اپنی نیند قربان کرے اور پھر بھی وہ عبادت قبول نہ ہو، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے اور ایک مومن بندے کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی تہجد کو ضائع نہ کریں اور یہ غلطیاں ہرگز نہ کریں۔ بہت سارے لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ان غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو آپ نے ان سے بچنا ہے۔ سب سے پہلے یہ سن لیں کہ جو لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں اور ان غلطیوں سے بچ کر نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، اور فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، نفل نمازیں بہت ساری ہیں، جیسے اشراق کے نوافل، چاشت کے نوافل، نماز تسبیح، اوابین کے نوافل، توبہ کے نوافل، شکرانے کے نوافل اور اسی طرح بہت سی نفل نمازیں ہیں، لیکن ان سب میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ان غلطیوں سے بچیں تاکہ آپ بھی اس فضیلت کو حاصل کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ جب بندہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے
اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ اتنی پیاری عبادت کرنے کے بعد بھی اگر بندہ کچھ غلطیاں کر بیٹھے اور اس کی عبادت ضائع ہو جائے تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ پہلی غلطی تکبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک بات کی اور چلے گئے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ بات سن کر دیر تک روتے رہے اور بہت غم زدہ رہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے ایک حدیث سنائی ہے جس سے مجھے خوف آ رہا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے محسوس ہونے لگے گی، اس لیے ڈر رہے ہیں کہ کہیں میرے دل میں بھی تکبر نہ آ جائے۔ اسی طرح حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ بچپن میں نماز پڑھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، پھر تہجد کے لیے بھی اٹھنے لگے۔ ایک دن مسجد میں والد کے ساتھ تہجد پڑھی اور دیکھا کہ کچھ مسافر سو رہے ہیں، تو والد سے کہا کہ ہم تہجد پڑھ رہے ہیں اور یہ لوگ سو رہے ہیں۔ والد نے فرمایا، بیٹا، اگر تہجد پڑھ کر دل میں تکبر آ جائے تو اس سے بہتر تھا کہ تم سوئے رہتے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ نیکی کے بعد تکبر نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ دوسری بڑی غلطی ریاکاری یعنی دکھاوا ہے۔ بہت سے لوگ تہجد پڑھنے کے بعد لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم رات کو اٹھے تھے اور اتنے نوافل پڑھے تھے، تاکہ لوگ انہیں نیک اور متقی سمجھیں۔ یاد رکھیں، اگر یہ دکھاوے کے لیے ہے تو یہ عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا وہ اپنا اجر انہی لوگوں سے لے جنہیں دکھانے کے لیے کیا تھا، کیونکہ اللہ تمام شریکوں سے بے نیاز ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص شہرت کے لیے عمل کرے گا اللہ اس کے عیب ظاہر کر دے گا، اور جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ اسے رسوا کر دے گا۔ تیسری غلطی تہجد کو اس کے وقت میں نہ پڑھنا ہے۔ رمضان میں تہجد کا وقت سمجھنا آسان ہے، کیونکہ آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں۔ سحری سے پہلے وضو کر کے 2 4 6 8 یا 12 نفل پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن بعض علماء کے نزدیک اس کے لیے پہلے سونا بہتر ہے، یعنی عشاء کے بعد سو جائیں پھر اٹھ کر تہجد پڑھیں۔ لیکن یاد رکھیں، جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو جائے، چاہے اذان ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اذان نہیں ہوئی تو تہجد پڑھ لیتے ہیں، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ فجر کا وقت شروع ہوتے ہی تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کیلنڈر یا وقت دیکھ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد جیسی عظیم عبادت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والا بنائے، ہمارے دلوں کو تکبر اور ریاکاری جیسی برائیوں سے پاک فرمائے، ہماری نمازوں، روزوں اور تمام نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے،
اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہمیں رات کی تنہائیوں میں تہجد سے مانگنے کی توفیق دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمارے رزق، صحت اور زندگی میں برکت عطا فرما۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور احباب تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اسی طرح دینی معلومات اور روحانیت سے بھرپور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔